السلام علیکم ویورز، میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں 3D فیکٹس۔ دوستو، ہم یہ جانیں گے کہ انبیاء کرام دنیا میں کیوں آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا۔ اس بات کی چند بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا میں مبعوث کیا۔ دوستو، آج کل ہم لوگوں سے انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد پوچھیں تو یقیناً لوگ اس کو مذہبی قسم کی گفتگو قرار دے کر اس میں دلچسپی نہیں لیں گے، اور جو اس کا جواب دیں گے وہ وہی گھسی پٹی باتیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز روزہ کی تلقین کرے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دعا مانگے۔ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کر رہا ہے، اور جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن لا علم اور کم عقل لوگ اپنی نادانیوں اور غلط فیصلوں سے نقصان میں جاتے ہیں تو اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کرام دنیا میں کیوں آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا۔ اس کی سب سے پہلی وجہ عالمی سبب ہے، یعنی انٹرنیشنل کاز۔ جب اللہ تعالیٰ کو انسانی سماج میں ایک نئی حکومت قائم کرنا مطلوب ہوتی ہے اور ظالمانہ حکومتوں کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے، انسانیت کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، انسانیت پر مسلط گورننگ سسٹم ان کے حقوق کو غصب کرتا ہے، ان پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تو انسانیت یا ایک خاص قوم کی بقا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انبیاء میں سے کوئی نبی آئے جو ان کو ظلم اور جبر سے نجات دلائے۔ اگر پرابلمز بین الاقوامی قسم کے ہیں تو بین الاقوامی نبی، اور اگر کسی قوم کی قومی حالت خراب ہو رہی ہو تو اس وقت قومی نبی مبعوث ہوگا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب اور کون سا نبی کہاں بھیجنا ہے، اس کا علم ہم انسانوں کو نہیں ہے۔ ناظرین، اگر ہم لوگوں سے موجودہ نظام ظلم کے کارندے اور اعلی کار کا پوچھیں کہ یہ ہم پر کیوں مسلط ہیں، تو وہ احادیث کا کچھ حصہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنے ہیں، ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور مذہبی لبادے میں موجود کچھ لوگ من گھڑت باتوں سے ہر آنے والے دجالی نظام کے کارندے کو امیر المومنین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ جب پینٹاگون سے ایک نیا امیر المومنین منتخب کر لیا جاتا ہے تو پچھلے والے کو مردود قرار دے کر یا تو پھانسی دے دی جاتی ہے یا سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام دنیا میں کچھ بڑے مقصد کے لیے آئے۔ عام طور پر ان کے بڑے مقاصد کو ہمارے سامنے کھول کر بیان نہیں کیا جاتا۔ وہ دنیا میں یا کسی خاص قوم کے لیے ایک نیو گورننگ سسٹم قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر انسانیت حیوانیت میں بدل گئی تو اس کائنات کی پیدائش کا بنیادی مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کائنات کی بقا اور انسانیت کی بقا کے لیے وہ اجتماعی سسٹم کو درست کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کی واضح مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی بنیادی بعثت کا مقصد ایک عالمگیر حکومت قائم کرنا تھا جس میں تمام اقوام عالم اس گورننگ سسٹم کے اندر ہوں، تمام انسانیت کو ظلم اور جبر کے سسٹم سے آزاد کروا کر ایک آزاد فضا میں ان کو بیسک رائٹس مہیا کیے جائیں، اس بات کو بلا کر کہ وہ کس قوم، کس مذہب اور کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی رہا ہے کہ ان کو شیطانی اور دجالی نظام سے آزاد کروا کر ایک آزاد فضا کے اندر رہتے ہوئے ان کے قومی وسائل تک رسائی کو ممکن بنایا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی خوشحال طریقے سے گزار سکیں، اور یہ نہ ہو کہ انسانیت حیوانیت میں بدل جائے اور انسان ایک دوسرے کو نوچ نوچ کر کھائیں، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ انبیاء کو مبعوث کرنے کی دوسری وجہ، اگر کسی قوم یا نسل میں ایک جماعت موجود ہو جس میں اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں موجود ہوں، اگر اس قوم یا نسل کو خطرات ہوں، اس کو ذلیل کیا جائے، اس پر ظلم کیا جائے، ان کو غلام بنا لیا جائے، تو ایسی صورت میں مستقبل میں علمی اور عملی صلاحیتوں کی حامل جماعت جو نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو، اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کو بچانے اور اس جماعت سے ایک نیا گورننگ سسٹم بنانے کے لیے ایک نبی بھیجتا ہے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو، جو کہ اس وقت غلام تھی اور ظلم برداشت کر رہی تھی، ان کو فرعون سے آزاد کروایا اور مصر سے بیت المقدس ہجرت کرنے کے بعد وہاں ایک حکومت قائم کی۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے انبیاء نے حکومتیں قائم رکھیں اور انسانی مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کیا۔ ناظرین، قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء قوموں کی سیاست کرتے رہے، اور جیسے ہی ایک نبی جاتے تو دوسرا نبی اس کا قائم مقام بنا دیا جاتا۔
اور سیاست انبیاء کا پیشہ رہا جس سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے رہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب کسی مسجد میں جائیں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر سیاسی باتیں کرنا منع ہے۔ حیرت اس بات کی ہے کہ جس نبی نے عقل و فہم اور سیاست سے ریاست مدینہ اور مکہ فتح کیا، اس کے بعد صحابہ کرام نے کیسر و کسریٰ کو شکست دے کر ان کے ظلم کے نظام کو ختم کیا۔ اس نبی کی بین الاقوامی تعلیمات کو بلا کر ہم نے دین صرف ٹوپی پگڑی اور مخصوص علماء کے دین کو اختیار کر لیا، جو کہتے ہیں سیاست حرام ہے، اور ہمارا کام سیاست نہیں بلکہ ہر وقت اللہ کی عبادت اور وظائف کرنا ہے، اور ان تمام حالات کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں، اور اس انتظار میں ہے کہ کوئی امام مہدی آئے گا جو ان کو اس سرمایہ داریت کے ظلم سے بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ ہم آپ کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو کر اس کے خلاف جدوجہد کر سکتے ہیں۔ دوستو، 3 بنیادی علوم انبیاء پر نازل ہوتے رہے۔ اب ان علوم کو استعمال کرتے ہوئے عملی جامہ پہنانا پالیٹکس کہلاتا ہے۔ جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ان احکامات کو عملی طور پر انسانیت کے لیے قابل عمل بنانا اور انسانیت کی ترقی کے لیے راستہ ہموار کرنا ان احکامات کا بنیادی مقصد ہے۔ انبیاء کرام کے اہم ترین مقاصد میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو راستہ سے ہٹایا جائے جن میں زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی ہوس ہو، جو انسانیت کو محروم کرتے ہوں، جو انسان کی محنت پر ڈاکہ ڈالتے ہوں، ان کی اجتماعیت کو نقصان پہنچاتے ہوں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ایسے درندہ صفت افراد کو معاشرہ سے ختم کیا جائے۔ آج کے دور میں امیر اور غریب میں فرق اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ ظالم حکمرانوں اور ایڈم سمتھ کے دیے گئے سرمایہ داری نظام نے پیدا کیا ہے۔ چند مخصوص لوگ سینکڑوں لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور ان کو مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ظلم کرتے ہیں اور حکمران ان کو نوبل انعامات سے نوازتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ امت کی خیر خواہ ہے۔ دوستو، اسے ہم اللہ کی معیشت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ عدم مساوات اس سسٹم اور اس سسٹم کے چلانے والوں نے پیدا کی ہے، اللہ نے نہیں۔ آج کل کے علماء بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے ایسے لوگوں سے ہاتھ ملائے بیٹھے ہیں اور اپنا سارا درس اس غریب عوام کو دیتے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں۔ ناظرین، علماء بھی اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہتے ہیں۔ ہم نے انبیاء کرام کی خصوصیات اور ان کے کردار کو ہائی لائٹ کیا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں پائے جانے والے علماء، خصوصاً پاکستان میں، ان کا ہماری امت کے لیے کیا کردار رہا ہے۔ کچھ عالم حضرات بڑے بڑے کرپٹ پولیٹیشنز کے درمیان برج کا کام کر رہے ہیں۔ کچھ یہ بتا رہے ہیں کہ کھیرا چھیلنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور پیلی چپل پہننے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین، کچھ حضرات سرمایہ داری اصولوں کو اسلامی غلاف میں لپیٹ کر پیش کر رہے ہیں کہ یہ اسلامی نظام ہے۔ کچھ بابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پہلے ہمارے ہاں فرقوں کی کمی تھی جو انہوں نے آ کر پوری کر دی، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کو بس کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی فکر ہے۔ بس تلوار اٹھاؤ اور ان کی مدد کے لیے نکلو۔ ان کو اس ملک کے مظلوم طبقے نہیں دکھتے۔ جو ظلم اور زیادتی کشمیر اور فلسطین میں ہو رہی ہے، اس سے زیادہ تو ہمارے ہاں ہو رہی ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ نبی پاک اور جماعت صحابہ نے سب سے پہلے ریولوشن جزیرہ نما عرب میں لائے، اس کے بعد انہوں نے ریولوشن کو انٹرنیشنل لیول تک پھیلایا۔ ناظرین، ایک گروہ ایسا بھی ہے جو بس ایک فرد کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو کہتا ہے کہ بس تم ٹھیک نہیں ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ ان کی بات مان لے تو اس کی زندگی میں اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیا اس کو عدالتوں سے انصاف ملنے لگ جائے گا؟ کیا اس کے بیوی بچوں اور گھر والوں کو تحفظ ملنے لگ جائے گا؟ کیا وہ کسی گورنمنٹ آفس میں جائے گا تو اس سے رشوت نہیں لی جائے گی؟ کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ بس ایک دلاسا ملے گا کہ تمہیں جنت میں حوریں ملیں گی، دودھ اور شہد کی نہریں ملیں گی، اور دوسری طرف دنیا کو مکھی کا پار اور مکڑی کا جالا قرار دے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو امتحان گاہ ہے، تمہیں ہر جائز اور ناجائز چیز جنت میں ملے گی۔ کچھ حضرات تو 4 شادیوں والی سنت کو اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں، باقی کام ہو یا نہ ہو ان کے ہاں یہ عمل انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں سارا سال لوٹ مار کرتے ہیں، ہر ایک گناہ کرتے ہیں، لیکن ربیع الاول آتے ہی سب سے آگے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ یہ وہی آدمی ہے اور پھر وہی لوگ عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے جو محرم میں یزید پر لعن طعن کرتا ہے، ان کو موجودہ دور کے یزید نظر نہیں آتے۔ اگر تم میں حسینیت ہے
تو وقت کی یزید کو للکار کر دکھاؤ۔ ناظرین، اگر ہمارے ہاں یہ سب لوگ اپنی اپنی پھکی بیچتے رہیں گے تو امت کی اجتماعیت کیسے ممکن ہوگی؟ سب علماء اپنے آپ کو انبیاء کے وارث کہتے ہیں، تو ذرا انبیاء کی طرز سیاست کو اپنا کر ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ کے دکھاؤ۔ انبیاء نے تو اپنے اپنے دور کی قوموں کو اس وقت کے ظالم چہروں سے نجات دلوائی، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے نمرود سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سیاسی حکمت عملی سے کس طرح اپنے دور کے لوگوں کو قحط سے بچایا۔ آج کے دور میں کوئی غریب بھوکا مر رہا ہے تو ہمارے روایتی علماء کہیں گے کہ یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر ایسا ہے تو حضرت عمر نے یہ کیوں کہا تھا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاس سے مر جائے تو روز قیامت اس کا حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ دوستو، انبیاء نے تو اپنی محنت سے قوم کو خوشحال کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے ہاں دین اسلام کو آج کے نوجوانوں کے سامنے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ نہ تو اس کا کوئی پولیٹیکل سسٹم ہے اور نہ ہی اکنامک اور سوشل سسٹم۔ جب نوجوانوں کو اسلام سے اپنے مسائل کا حل نہیں ملتا تو وہ اس سے باغی ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اپنے دور عروج میں کئی سو سال حکمرانی کی، کیا وہ پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل سسٹم کے بغیر تھی؟ سوچنے والی بات ہے۔ ناظرین، انبیاء اور ان کی بعثت کے مقصد کو سمجھنا ضروری تھا۔ انہوں نے اپنے دور کے حساب سے قومی اور بین الاقوامی مسائل کو حل کیا۔ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں دین کا نظریہ کلیئر نہیں ہے، وہ بس اس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دم پھونکوں اور وظائف والا دین ہی سمجھتے ہیں۔ ہاں، یقیناً عبادت روح کی پاکیزگی اور قرب الہی کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کو مکمل دین سمجھ لینا بے وقوفی ہے۔ آج کے دور میں کون کون سے چہرے فرعون بنے بیٹھے ہیں، ان کو پہچاننا اور ان کے خلاف حکمت عملی بنانا انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔